جی السلام علیکم جی۔ یہ میں بالکل ہی ان پلانڈ ایک مختصر سا فیس بک لائیو کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایکچولی لوگ مجھ سے کرنٹ سچویشن کے اوپر کامنٹ پوچھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں نے ساری صورتحال کو ایک ہولسٹک فزیشین کے طور پہ جب دیکھا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہماری جیسے فزیکل باڈی کے لیے ہمیں خوراک چاہیے، ہمیں ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے لیے ہمیں اچھی سوچ چاہیے، اسی طرح جو ہماری روح ہے اس کے لیے ہمیں اچھا فیتھ چاہیے۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے اپنی ٹریننگ، اپنی تعلیم کے دوران سیکھی کہ جس خطے میں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ خطہ جو ہے وہ ہماری جینز میں شامل ہوتا ہے جہاں بھی ہم کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی ایک انسان جہاں وہ پیدا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے کسی اور ملک چلا جاتا ہے تو اس کی باڈی میں ایک ڈیفیشنسی کریٹ ہوتی ہے، اور وہ جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کے مائنڈ کے لیول پہ آتی ہے۔ یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی جب میں نے یہ ڈیٹیل میٹا فزکس میں پڑھی تھی۔ تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ اور روحانی طور پہ ویل نرشڈ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پہ ویل نرشڈ ہوگا تو وہ شاید ایک سپر ہیومن بینگ ہوگا، یا شاید وہ بندہ ہوگا جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو میں نے اس ساری جب سینیریو پہ غور کیا تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ یہ جو سچویشن گزر رہی ہے اس کو کلیکٹیو ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ ہماری زندگی میں ایک ہماری انفرادی آزمائش ہوتی ہے، ایک ہماری اجتماعی آزمائش ہوتی ہے جس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے تاکہ ہم کوالیفائی کر سکیں ڈے آف ججمنٹ پہ یا قیامت کے دن۔ اور ایک ہماری ہوتی ہے یونیورسل ٹیسٹ، جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس اپنے دھرتی سے کتنی پیار کرتے ہیں، ہم دنیا سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کی تخلیقات سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کم موقع ملتا ہے قوموں کو۔ تھوڑا سا میرا انٹرسٹ ہے پڑھنے میں، تو میں نے یہ دیکھا کہ کم قوموں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ایک کلیکٹیو اور یونیورسل ٹیسٹ سے گزریں۔ اور جو قومیں کلیکٹیو اور یونیورسل ٹیسٹ میں یعنی اجتماعی اور کائناتی ٹیسٹ میں کوالیفائی کرتی ہیں، وہ جو قومیں ہیں پھر وہ پیک پہ پہنچتی ہیں۔ تو یہ جو کرنٹ سینیریو اس وقت ہمارا گزر رہا ہے نا، ہم ایز اے نیشن اس وقت ہم ایک کلیکٹیو اور یونیورسل آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، میں نے پچھلے 5-6 دنوں میں لوگوں کو روتے دیکھا ہے اپنے ملک کی محبت میں، اور یقیناً میرا بھی بڑا دل دکھا ہوا ہے اپنے ملک کے لیے۔ تو میں جو بات آپ سے صرف کہنا چاہ رہی ہوں، میں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کے پاس ایک اپارچونٹی آئی ہے اپنے آپ کو اپنے نمبر لگانے کے۔ آپ نے اپنے نمبر ٹیسٹ میں لگانے، دنیاوی طور پہ آپ بہت کامیاب ہوں گے، دنیاوی طور پہ آپ کے بچے بھی بڑے کامیاب ہوں گے، آپ کے پاس دولت بھی ہوگی، آپ پڑھے لکھے بھی ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ مینٹل اور یونیورسل ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تو آپ دنیا سے جائیں گے ایک عام انسان کے طور پہ، شاید لوور لیول آف ایک، میں تو اس کو خیر برا ورڈ یوز کرتی ہوں، شاید ہم ایک جانور کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہے، اچھا بڑی انٹرسٹنگ ایک ریسرچ ہے جہاں پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو ہمارے ایک برین کا حصہ ہے کس طرح اس کا تعلق ہے ہماری زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے ساتھ۔ میں ساری باتیں آپ کے ساتھ سائنٹیفک کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو حرام کام کرتے ہیں اور حق کا ساتھ نہیں دیتے ہیں ان کے برین میں کیا چینجز ہوتی ہیں، یہ سائنس نے ثابت کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا یہ خیال ہے، میں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میں اپنے آپ کو پالیٹکس کے ساتھ شو کروں پبلکلی۔ میرا جس کے ساتھ ہے وہ میری ذاتی بات ہے۔ اسی طرح میں کبھی بھی کسی ریلیجس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم کو اون نہیں کرتی۔ میرے پاس تمام ریلیجس آرگنائزیشنز کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن ایک انصاف کی بات ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا دل کس کی گواہی دے رہا ہے۔ لسن ٹو یور ہارٹ، لسن ٹو یور ہارٹ اینڈ پرے فار یور سیلف۔ اپنی زندگی کی اللہ سے اپنے لیے دعا کریں
کہ آپ کو انالیسز صحیح کرنے کا موقع دیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی خاص بندے کو فیور کریں، لیکن ذرا لسن ٹو یور ہارٹ کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے. میں ظاہر ہے ٹریول بہت کرتی ہوں، اور میں نے برے حالات میں بھی ٹریول کیا جب مجھے پاکستان کے اندر بہت برے حالات تھے، لیکن آئی واز آلویز پراؤڈ آف مائی کنٹری. میں نے یہاں بام بلاسٹ ہو رہے تھے تب بھی کھڑے ہو کے ویسٹ کے فورم پہ بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے، تو آج یہ موقع آیا ہے کہ ہمیں اللہ نے دنیا میں پاکستان کو اٹھا کے ایک ایسی جگہ پہ لے کے گیا ہے جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم پاکستان سے ہو، تم بتاؤ. مجھ سے پوچھا جاتا ہے جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا آپ کیا کر رہے ہو، آپ نے کس طرح کووڈ کو ہینڈل کیا. یہ مجھ سے ہارورڈ کے ایک الومنائے کے پریزیڈنٹ نے پوچھا. ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے میرا ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا، اس میں بھی اس نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیا پاکستانی ہو. تو آج جو ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں نا، وہاں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو اپنی انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. ہم بڑی پیاری قوم ہیں، لیکن ہم بہت جلدی بھٹک جاتے ہیں. یہ میں آپ کو کیمسٹری آپ کی جاننے کے بعد بتا رہی ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے ساری سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈرز کی نبضیں چیک کرنے کا موقع ملا ہے، اور میں ان کو، مجھے نہیں پتا وہ اوپر سے کیا ہیں، لیکن میں ان کو اندر سے بڑی اچھی طرح جانتی ہوں. تو پلیز اپنی یہ جو کرنٹ سینیریو ہے، سب لوگ ایز اے پاکستانی ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں. ذرا پیچھے جا کے، تھوڑا پیچھے چلے جائیں، کوئی 40 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، اور دیکھیں کہ پاکستان وہاں کس طرح کا تھا. ہمارے ماں باپ کو پاکستان سے، ہمارے دادا دادی، ہمارا نانا نانی کو پاکستان سے کس قسم کی محبت تھی، اور وہ کس طرح کے لوگ تھے. کیا وہ بہت جلدی حرام کام میں انڈلج ہو جاتے تھے؟ کیا وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے پہ بےزتی محسوس کرتے تھے؟ تو تھوڑا سا غور کرنا. اور ایک بات میں نے پہلے بھی کہی ہے، اور یہ دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو خطہ ہے نا، اس خطے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس زمین سے، اس خطے سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو سم ہاؤ، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ قائد اعظم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں، ان کو، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ان کو آ کے اشارہ دیا تھا کہ گو بیک ٹو یور کنٹری، یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ پاکستان بنائیں. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہمارے کنٹری کے جو سپر جو فاؤنڈر ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے انسپائر کیا اور جو اس کو پسند کرتے ہیں. تو آج میں اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتی ہوں اور شکر کرتی ہوں کہ یہ بات میری زندگی میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ویسٹ نے کیا، اس کے اوپر عمران خان نے کم از کم یونائٹڈ نیشنز کو مجبور کیا کہ اسلام و فوبیا کا دن منایا جائے. میں اس بات پہ بہت خوش ہوں، اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میری زندگی میں یہ ہوا. میرے مرنے کے بعد میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں اس قوم کا حصہ تھی، اس ملک کا حصہ تھی جس نے اسلام و فوبیا کا دن سٹارٹ کرایا. میں اس قوم کا حصہ تھی. تو تھوڑی سی بس میرا اتنا ہی آپ کو میسیج ہے، پلیز اپنے آپ کو ٹٹولیں. یاد رکھیے گا، جب ہمارا ایمان، ہماری ذہنی ہیلتھ اور ہماری اسپریچول ہیلتھ میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو ہم ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جو بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں، ہم ان کو ٹھیک نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے نا؟ سو ہمیں اپنے خود انالیسس کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اگر آپ کے اندر کوئی کنفیوژن ہے، اگر آپ کوئی سیاستدان ہیں، تو خدا سے رجوع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس لیں، ان کو کہیں کہ آپ کو گائیڈ کریں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. میں یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں، کہ ہمیں اس وقت اپنے ملک سے بھرپور محبت کا اظہار کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت اپنے ملک کے لیے نفل پڑھنے چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کی دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے ملک کو ویسٹ کے انٹرسٹ سے نکالنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کو مسلم ممالک کا لیڈر بننے کی دعائیں کرنی چاہیے. اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لیں جو ہم کہہ سکیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر کے آئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں. تو یہ ٹائم ہے اپنی سیلف انالیسس کا.
تھینک یو جی، بہت شکریہ.